بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف صلی اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے عنوان سے، موضوع سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری کا حکم دیتا ہے، یا اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو لے کر کے کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا، اور میرا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بتلانا چاہوں گا کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، جیسا کہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام سراپا دین امن ہے، اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام سراپا سلامتی ہے، اور اسلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہی۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب پایا جاتا ہے دنیا میں جو امن و سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اور ہر طرح سے دہشت گردی، تخریب کاری اور روئے زمین پر دنگا و فساد، قتل و غارت گری کی مخالفت کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب دین اسلام ہے۔ آپ اور دنوں کو چھوڑ دیجئے، زیادہ ماضی میں نہ جائیں۔ اگر آپ صرف 2015 سے 2020 کا ریکارڈ کھنگال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے مذہب اسلام کو اپنا لیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ جو بھی غیر مسلم ہو، دنیا کا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ شخص تعصب کے چشمے کو ہٹا دے اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگے، اسلام کے بارے میں پڑھنے لگے، ریسرچ کرنے لگے، مطالعہ کرنے لگے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ اس کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ تقریباً لوگ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ جس نے بھی ایسا کیا ہے کہ اس نے ریسرچ کی غرض سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسلامی تعلیمات ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت تعلیم ہے اس میں، کہ وہ چیز مجبور کر دیتی ہے اس شخص کو اسلام مذہب اپنانے پر۔ لیکن جہاں تک بات اسلام کے دشمن یہود و نصارہ کی ہے، اس حقیقت کو دیکھ کر دین کے دشمن یہود و نصارہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اسلام کی روک تھام کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے
طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، لیکن اعدائے اسلام کو یہ نہیں پتہ ہے. وہ ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں نہ داخل ہوں، بلکہ جو مسلمان ہیں وہاں سے نکل آئیں. لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. محترم حضرات و خواتین، قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کو امن و سلامتی کی باتیں بتلانا چاہتا ہوں. کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، دھرم ہے، یا امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے؟ آئیے قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جس سے یہ بات کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور غیر مسلم کے خون کے ایک ایک قطرے کا محافظ اور نگراں ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے. اس آیت میں بھی کتنے خوبصورت انداز میں اہل اسلام کو صلح اور سلامتی میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھی طرح سے بحث و مباحثہ کرو، ان سے اچھی طرح سے بات چیت کرو. یہاں پر مسلمان کو حکمت و دانائی اور اچھے سلوک سے دین کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جنگ و جدال کی راہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، ان کو روکا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کوئی دنگائی مذہب نہیں بلکہ امن پسند مذہب ہے، اور سلامتی کی راستے کو ہمیشہ کھولنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ امن و سلامتی کے لیے اسلام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ غیر مسلموں کے بتوں کو گالی نہ دیے جائیں، ان کو برے انداز میں ان کا ذکر نہ کیا جائے. قرآن یہ حکم ہمیں دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان بتوں کو غیر مسلموں کے جو بت ہیں ان کو گالی نہ دو، ان کو برے انداز میں ان کا ذکر نہ کرو. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کے بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. محترم حضرات و خواتین، جو مذہب یہ کہتا ہو کہ غیر مسلموں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو، ان کا برے انداز میں ان کا تذکرہ نہ کرو، وہ مذہب دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی آپ جان لیجئے کہ قتل ناحق اسلام میں جرم ہے. اگر کوئی شخص کسی کو بلا کسی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، اسلام اس کو جرم بتلاتا ہے، چاہے وہ شخص مسلمان ہو، چاہے وہ شخص ہندو ہو، چاہے وہ شخص سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو. اگر بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شخص بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا. یہاں پر کہاں پر یہ آیا کہ مسلمان کو قتل کیا ہو، ہندو کو قتل کیا ہو، سکھ کو قتل کیا ہو، عیسائی کو قتل کیا ہو؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے جو بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دیا، گویا کہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کیا. محترم حضرات و خواتین، ان آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، امن و سلامتی کا دین ہے، یا یہ امن و سلامتی کا دین ہے، یہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے، یہ فساد و قتل و غارت گری کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام دیتا ہے امن کا، سلامتی کا، رحمت کا، اور سلامتی اس میں پائی جاتی ہے. مکہ کو آپ دیکھ لیجئے، مکہ میں آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبوت سے پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور
امین کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ امین کا ایک معنی صاحب امن بھی ہوتا ہے، اور وہی چیز ہے، اسی سے غیر مسلم بھی وہاں پر آپ کو پکارا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتداری کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی اور شرافت کے پیکر تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، مدینہ میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو نافذ کیا ہے، امن و سلامتی کی فضا کو قائم کیا ہے۔ امن و سلامتی کی فضا آپ نے قائم کی ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر یہ نہیں دکھایا کہ کون کیا ہے، بلکہ وہاں پر امن و سلامتی کا پیغام قائم کیا اور فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَتِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور نماز پڑھو۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ آپ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ناجائز طریقے سے ستایا گیا، کس طرح سے پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن جب اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب دوبارہ آتے ہیں، اس حیثیت سے آتے ہیں کہ فاتح ہوتے ہیں۔ مغلوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب آپ داخل ہوتے ہیں، مکہ والے گھبرائے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ آج گن گن کر کے بدلہ لیا جائے گا، ہمیں کسی بھی طرح سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا دریا بہاتے ہوئے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے لیے امان ہے۔ جو اپنے اسلحہ رکھ دیا اس کے لیے امان ہے۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا اس کے لیے امان ہے۔ جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ رحمت للعالمین نے پوچھا، قریش کے لوگوں، تم بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، آپ کریم ہیں اور آپ کے آبا اور اجداد بھی کریم تھے، ہمیں آپ سے خیر و بھلائی کی ہی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت پر جب اہل مکہ کو دیکھا کہ یہ بالکل ایک دم پریشان ہو چکے ہیں اور یہی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا، جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کے اور آبا و اجداد بھی کریم تھے، آپ سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے تاریخی جملے کو دہراتے ہوئے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنا یہ چاہتا ہوں، آج اسلام کو دہشت گردی کا دین کہنے والے یا تو دینی تعلیمات سے ناواقف، ان کو دینی تعلیمات کی معلومات ہی نہیں ہے، یا پھر اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سب کہتے ہیں۔ لہذا ہمارا پیغام یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام قتل و غارت گری نہیں چاہتا ہے، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام پیغام دیتا ہے امن کا، سلامتی کا۔ لہذا ہمیں اس چیز سے اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دین اور سچے نبی کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔